اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں میں سے اس امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اولیاء کاملین کو ایسی عظمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ان کے مخالفین کی جانب سے عظمت اولیاء کو گھٹانے کی چاہے کتنے بھی کوششیں کی جائیں، مگر اولیاء کاملین کی شان میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جو مخالفین ہیں ان کو اپنے مقصد میں کسی قسم کی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوگی، اور ان کو ناکامی و نامرادی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، اور وہ اللہ کریم کو سخت ناراض کر رہے ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو بھی میرے ولیوں سے دشمنی رکھتا ہے میں ان سے اعلان جنگ کر رہا ہوں۔ اس دنیا میں دو قسم کے لوگوں سے اللہ کریم نے جنگ کا اعلان فرمایا ہے، ایک سود لینے والے اور دوسرے اولیاء کاملین سے بغض و عناد کی بنیاد پہ دشمنی کرنے والے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انسان اس دنیا میں جن گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے وہ دو قسم کے گناہ ہوتے ہیں، ایک گناہ کا تعلق انسان کے عقیدے سے ہے، جو ولیوں سے دشمنی کرتا ہے گویا اس گناہ کا تعلق انسان کے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، اور دوسرا گناہ جو سود لینے والا ہے اس کا تعلق انسان کے اعمال سے ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ گناہ ہیں، مگر ان دونوں میں تطبیق و ہم آہنگی یہ ہے کہ دونوں ایک جیسے ہی گناہ جو انسان کے اندر پائے جاتے ہیں، کیونکہ ولیوں سے دشمنی کرنے والے کو سود کے برابر گناہ ملتا ہے، سود والے جیسا ہی، جیسے سود والے سے اللہ نے فرمایا میرا اعلان جنگ ہے، ایسے ہی ولیوں سے دشمنی کرنے والے کے لیے بھی اللہ نے فرمایا میں اس سے اعلان جنگ کر رہا ہوں۔ کیوں اس گناہ کو سود جیسا گناہ قرار دیا گیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اربر ربل استطالت فی عرض المسلم بغیر حق، کہ سب سے بڑا سود کسی مسلمان کے عزت پہ ناحق زبان درازی کرنا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب عام آدمی کے عزت نفس پہ حملہ کیا جائے تو وہ گناہ سود سے بڑا گناہ کہلاتا ہے، تو جو مقبولان خدا ہیں ان سے جو دشمنی رکھے گا تو یقیناً یہ بھی سود سے بڑا گناہ ہے کہ ان کے عزت نفس پہ حملہ کیا جا رہا ہے، چاہے کوئی کتنے بھی فالوور رکھنے والا ہو اور اس کے چاہنے والے کتنے بھی حزب الفاسقین ہوں، اور وہ اجہل الجاہلین یہ کہہ رہا ہو کہ بابے تے شیئی کوئی نہیں اور بزرگان بے دین العیاذ باللہ، تو اس کو اس برے فعل کی بنا پہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں چند لوگوں کو اپنی اکیڈمی میں بٹھا کر اولیاء کاملین کی عزت نفس پہ حملہ کروں گا اور ان کی شان میں کسی قسم کی کوئی کمی آ جائے گی۔ اللہ کریم نے ان کی شانوں کو ہمیشہ بلند فرمایا ہے۔